آج کی ویڈیو میں ہم وضو کا پورا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد وضو کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں وہ سیکھیں گے، اور وضو کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے طہارت کرنی ہے۔ اگر ہمیں حاجت کی ضرورت ہے تو ہم اپنی پہلے حاجت پوری کریں گے، طہارت کریں گے اچھی طرح سے، پھر آ کے ہم اپنے اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیں گے۔ ہاتھ کو دھونے کے بعد ہم نے پھر 3 بار منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنی ہے۔ حلق تک پانی لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک ہمارا آسانی سے پانی جا سکے وہاں تک 3 بار پانی لے جا کے ہم نے کلی کرنی ہے۔ 3 بار کلی کرنے کے بعد ہم نے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ 3 بار ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اسے اچھی طرح سے جھاڑ لینا ہے۔ اور صبح کی میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں نے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صبح اٹھ کے وضو کرتے ہیں تو پھر ناک کو اچھی طرح سے جھاڑو۔ رات کو جو شیطان ہے وہ آپ کے ناک کے نتھلوں میں سوتا ہے، وہ رات کو گزارتا ہے آپ کے ناک کے نتھلوں میں، تو اس لیے ناک کو صبح جب وضو کریں تو اچھی طرح جھاڑیں تاکہ شیطان باہر نکل جائے۔ اگر ہم ناک کو نہیں جھاڑیں گے، شیطان ہمارے ناک کے اندر ہی رہے گا، تو اس سے پھر ہمارا سارا دن وہ اچھا نہیں گزرے گا، ہم گناہوں کی طرف ملوث ہوں گے کیونکہ شیطان ہمارے ناک میں بیٹھا ہوگا۔ اگر ہم ناک کو جھاڑ لیں گے تو وہ نکل جائے گا، اور انشاءاللہ پھر ہمارا دن اللہ کی رضا کے لیے ہی گزرے گا۔ تو 3 بار ناک کو پانی چڑھا کے اچھی طرح سے جھاڑ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 بار اپنے منہ کو دھونا ہے۔ سارا منہ جو ہے نا آپ کا، اس کو اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے، سارا منہ گیلا ہو جائے 3 بار دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد پھر ہم نے اپنا دایاں ہاتھ، دایاں بازو لینا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے لے کے کونی تک سارا بازو اچھی طرح سے 3 بار پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر بایاں پاؤں نے لینا ہے، بایاں پاؤں ہاتھ سے لے کے کونی تک وہ سارا اچھی طرح سے اپنا دھونا ہے۔ 3 بار دایاں دھو لیا، 3 بار بایاں دھو لیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا ہم نے اچھی طرح سے مسح کرنا ہے۔ آگے ہم نے اپنی پیشانی سے شروع کرنا ہے، پیشانی سے پیچھے گدی تک ہاتھ لے کے جانا، پھر گدی سے واپس پیشانی تک لے کے آنا ہے۔ ایسے ہم نے اپنے بالوں کا، سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنے کان کا اچھی طرح سے مسح کرنا ہے، اچھی طرح سے اپنا کان سارا گیلا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ پہلے اپنا ہم نے دایاں پاؤں دھونا ہے، دایاں پاؤں 3 بار اچھی طرح دھونے کے بعد پھر ہم نے اپنا بایاں پاؤں دھونا ہے، بایاں پاؤں 3 بار اچھی طرح دھو لینا ہے، پھر ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گردن پہ بھی پانی لگاتے ہیں، لیکن یہ حدیث میں گردن کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ میں لاسٹ پہ آپ کو وہ حدیث بھی دکھا دوں گی جس میں وضو کا پورا طریقہ ہے، اس میں گردن کا کہیں بھی کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ صحیح طریقہ ہے، ثابت طریقہ ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ لاسٹ پہ میں آپ کو دکھا دوں گی وہ حدیث بھی۔ تو اس کے بعد پھر جس نے، ایک اور حدیث میں نے پڑھا ہے کہ جس نے وضو اپنا اچھی طرح سے کر لیا، اس کے بعد اس نے وضو کی دعا وضو کے بعد پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسے کہا جائے گا جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتا ہے اس دروازے سے تو داخل ہو جا۔ یہ ہے وضو کے بعد یہ ایک کلمہ پڑھنے کی فضیلت۔ دیکھیں کیا زبان پہ کتنا ہلکا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور اس کی فضیلت دیکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے ہم جانا چاہتے ہیں ہم جا سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے ہم نے آج سیکھا کہ وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، اور اس دعا کا ہمیں کیا اجر ملے گا۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاتی جاؤں، جب ہم نے اپنا وضو کرنا ہے نا تو ہم نے جس جگہ پہ وضو کا جو اعضاء ہے وہاں ہمارا پانی لگنا چاہیے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ان کا گزر ہو رہا تھا تو ایک صحابی وہ اپنا وضو کر رہے تھے، وضو کر کے وہ آئے تھے۔ وضو کر کے جب وہ آئے تو ان کے نا پاؤں پہ تھوڑا سا ناخن کے جتنا نشان تھا جو خشک رہ گیا تھا، جہاں پہ پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، تو لوٹ جا اور اپنا وضو دوبارہ سے کر کے آ، کیونکہ جو انسان وضو کرتا ہے اور پانی اس کا اس جگہ پہ نہیں پہنچتا تو اس جگہ پہ جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے وضو کرنا ہے تو اچھا کرنا ہے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی جہاں پہ پانی لگانا تھا، بالفرض کے چہرے پہ، پاؤں پہ، بازوؤں پہ، کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، پانی نہیں وہاں لگا، تو اس جگہ پہ اگر پھر ہمارے جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی۔ اس لیے وضو اچھی طرح سے کرنا ہے، جس اعضاء پہ وضو کرنا ہے وہ اچھی طرح سے پانی کے ساتھ گیلا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث دکھا دیتی ہوں کہ کون سی حدیث ہے جس سے میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ تو جی یہ ہے ہماری حدیث۔ چلے میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ ون حمران رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انا بے شک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بلایا بوضوء وضو کے لیے، فغسل تو انہوں نے دھویا کفیہ اپنی ہتھیلیوں کو، ثلاث مرات 3 مرتبہ، ثم پھر تمضمض کلی کی، واستنشق اور پانی چڑھایا ناک کو، واستنثر اور ناک کو اچھی طرح سے جاڑا، ثم پھر غسل دھویا وجہہ اپنا چہرہ، ثلاث مرات 3 مرتبہ، ثم پھر غسل دھویا یداہ اپنا ہاتھ، الیمنی دایاں، الی مرفقیہ کوہنیوں تک، ثلاث مرات 3 مرتبہ، ثم پھر الیسری بایاں، مثل ذالک اسی طرح دھویا، ثم پھر مسح کیا براسہ اپنے سر کا، ثم پھر غسل دھویا رجلہ اپنا پاؤں، الیمنی دایاں، الی الکعبین ٹخنوں تک، ثلاث مرات 3 مرتبہ، ثم پھر الیسری بایاں، مثل ذالک اسی طرح دھویا، ثم پھر قال کہا، رأیت میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توضأ وضو کرتے ہوئے، نحو میرے وضو کی طرح، نحو اسی طرح، وضوئی میرے وضو کی، ھذا یہ، متفق علیہ، جس حدیث پر متفق علیہ آ جائے وہ حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتی۔ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پہ اتفاق کیا ہے، دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا وضو کا طریقہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور آپ کو بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔